جب یہ لوگ اتنی بڑی چوری کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پیر کے نشان چھوڑ کے نہ جائیں. ان کے نشان پکڑے جائیں گے, ان کی چوری پکڑی جائے گی کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جتنا دیر کر دیں اتنا ہی زیادہ کرپشن کرتے رہیں تاکہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان کے دھندوں کو روکے گی اور کام شروع ہوگا. 28 تاریخ ہمیں ملی ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر ان کی پوری ٹیم, چاروں ممبرز حق کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے, عدل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے. ہمارے تمام ڈاکومنٹس ہم نے پیش کر دیے ہیں. ہم نے اس بات کا اظہار الیکشن کمیشن کے سامنے کیا, میں نے خود کیا, کہ ان تمام ریزلٹس کو جو فارم 11 کی صورت میں تھے بہت پہلے سیز کر لینا چاہیے تھا, لیکن ظاہر ہے وہ پروسیس میں بات آگے بڑھ گئی. 7 تاریخ سے لے کر 22 تاریخ تک کی ڈیٹ تھی اور 17 تاریخ کو جا کر انہوں نے پریزائڈنگ افسروں کے فارم جمع کروائے. 10 دن میں انہوں نے بیلٹ پیپروں کے ساتھ بھی جو کچھ کیا ہے اور پریزائڈنگ افسروں کے دستخط لے کر نمبرز کو تبدیل کیا ہے, وہ سب بالکل واضح طور پر یہ دھاندلی کی گئی ہے. ظاہر ہے یہ موقع اگر انہیں نہیں ملتا تو یہ کام اس طرح سے نہیں کر سکتے, لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں تجربے کی بنیاد پر بھی, اور ایک انسانی دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ اتنی بڑی چوری کرتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ پیر کے نشان چھوڑ کے نہ جائیں. ان کے نشان پکڑے جائیں گے, ان کی چوری پکڑی جائے گی, اور یہ جماعت اسلامی ہے جس نے یہ عزم کیا ہوا ہے اور یہ ٹھانی ہوئی ہے کہ ہم اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم نے آج فاضل الیکشن کمیشن کے سامنے اپنا یہ موقف بھی رکھا کہ 15 جنوری کو الیکشن ہوئے ہیں اور آج 22 فروری ہے اور 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب اناؤنس نہیں ہوا. اس پر چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا ہے کہ آپ کی درخواست ہمارے پاس ہے اور ہم جلد اس پر فیصلہ کریں گے. ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو کاروائیاں ہیں یہ سڑکوں پر جدوجہد کر کے, احتجاج کر کے, دھرنے دے کر, ٹرین مارچ کر کے ہم اپنا حق حاصل کریں. اگر یہ پکڑے نہیں گئے, چوری نہیں پکڑی گئی اور اس دھاندلی کو قبول کر لیا گیا تو پورے الیکشن کمیشن کی ساکھ جو پہلے ہی ظاہر ہے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ تباہ ہو جائے گی, برباد ہو جائے گی. اس لیے کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے. ہمارے ووٹ بھی سب سے زیادہ ہیں, ہماری سیٹیں بھی الحمدللہ سب سے زیادہ ہیں. ساری کارگزاری کرنے کے بعد بھی جب بات نہیں بنی تو انہوں نے نتیجے دینا بند کیے اور پھر نتیجے تبدیل کرنا شروع کیے, اور پھر بھی رہ گیا تو ریکاؤنٹنگ میں تھیلے کھول کر, سیلیں کھول کر اپنے عملے کے ذریعے سے ووٹ تبدیل کر کے, بعض کو ریجیکٹ کر کے انہوں نے نتیجے بدلنے کی کوشش کی ہے. آج ان 6 یوسیوں پہ بات ہوئی ہے. ہماری باقی یوسیز جس کو ہم نے کلیم کیا ہوا ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتی ہیں. میں نے یہ بار بار میں دوہرا رہا ہوں کہ اگر کراچی کے لوگوں نے ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. جماعت اسلامی کو ووٹ دیے ہیں, سب سے بڑی جماعت کے طور پر منتخب کیا ہے, تو یہ ہمارا فرض بھی ہے, ہمارا حق بھی ہے کہ ہم ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں اور الیکشن کمیشن یہ تحفظ فراہم کرے. اور اس کے لیے ہم آخر تک جائیں گے اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کس طرح سے اس بات کو آگے بڑھایا جائے. مجھے افسوس ہے کہ پروسیس لمبا ہو رہا ہے. مجھے افسوس ہے کہ 11 یوسیوں کا ضمنی انتخاب ابھی تک اناؤنس نہیں ہوا ہے. میں توقع رکھتا ہوں کہ جس طرح آج چیف الیکشن کمشنر صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے وہ فوری طور پر اب اس کا ضمنی انتخاب کا اعلان بھی کریں گے تاکہ وہ الیکشن ہو, ہاؤس مکمل ہو, ریزرو سیٹس ہوں اور فوری طور پر کراچی میں میئر بنے اور پوری ٹیم بنے, ٹاؤن کے چیئرمین, وائس چیئرمین اور یوسیز کے چیئرمین بنے تاکہ کام ہو. اس وقت شہر ٹوٹا ہوا ہے, پھوٹا ہوا ہے, برباد ہے, اور جو مافیاز وہاں مسلط ہیں وہ ایک ایک دن چاہتے ہیں کہ ان کو اضافی ملے اور وہ کروڑوں روپے کی ایک ایک دن میں کرپشن کریں. اربوں روپے کی پیچ ورکنگ کا جو ہے وہ کرپشن میں انہوں نے لٹا دی ہے. جتنے ٹھیکے ہیں جن کو پیمنٹ کی جا رہی ہے اور کام نہیں ہو رہا ہے وہ سب ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ بس جتنا دیر کر دیں اتنا ہی زیادہ کرپشن کرتے رہیں تاکہ جماعت اسلامی آئے گی تو ان کے دھندوں کو روکے گی اور کام شروع ہوگا.